السلام علیکم۔ 28 جولائی 1402 کو موجودہ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے باہر میدان میں ایک عظیم اور خطرناک جنگ لڑی گئی، جسے تاریخ میں بیٹل آف انقرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اس وقت کے دو سپر پاور ریاستوں کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ ایک سلطنت عثمانیہ جس کا حکمران بایزید اول تھا، جو ایشیا کے بعد یورپ کی امپائرز گرا رہا تھا، اور دوسری تیموری سلطنت تھی جس کا ایک جنگجو سردار امیر تیمور تھا، جو بغداد سے دلہی اور ازبکستان کے پہاڑوں تک تمام علاقے فتح کر چکا تھا۔ تیمور ازبکستان سے تعلق رکھنے والا ترکو منگول تھا، جس نے کئی سالوں میں سینٹرل ایشیا میں ایک سلطنت بنائی تھی، اور چنگیز خان کے بعد سینٹرل ایشیا کا سب سے طاقتور سلطان بن گیا تھا۔ 1380 اور 90 کی دہائیوں میں اس نے فارس کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور آذربائیجان کو فتح کیا، جبکہ دوسری جانب عثمانی یورپ میں مہم چلا رہے تھے۔ بایزید اول قسطنطنیہ فتح کرنے کی مہم میں مصروف تھا، لیکن کیا ہوتا ہے جب سلطنت عثمانیہ اور تیموری سلطنت کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں؟ میں ہوں منصور علی، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ ناظرین، ان دونوں کی دشمنی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جب امیر تیمور کے دشمن پرنس طاہر کو عثمانیوں نے پناہ دی تو انہوں نے ایک دوسرے کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ تیمور نے عثمانی سلطان بایزید کو خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ میرے دشمنوں کو ملک بدر کیا جائے۔ اس کے جواب میں بایزید نے لکھا، سن لے ترک نہ تو اپنے دوستوں کو پناہ دینے سے انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور نہ وہ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف اناطولیہ کے کچھ سردار امیر تیمور کے پاس پناہ لینے جاتے ہیں، اور انہیں بھی پناہ مل جاتی ہے۔ پھر تیمور نے بایزید کو قاصد کے ذریعے خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا، میں جانتا ہوں کہ عثمانی ترک خانہ بدوش ترکوں کی نسل سے ہے، اور میں تمہاری اصل کو جانتا ہوں، اور میں تمہیں یہ صلاح دیتا ہوں کہ مقابلے پر آنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، مگر تم سے توقع نہیں کہ تم غور کرو، کیونکہ ترکوں نے آج تک اس صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال سوچ لو، یہ سن لو کہ اگر تم نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو پچھتاؤ گے، اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ اور وہی کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے۔ بایزید اول اپنی طاقت کے عروج پر تھا جب وہ بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رہا تھا، تو امیر تیمور اپنے لشکر کے ساتھ انقرہ کی طرف روانہ ہوا اور عثمانیوں کا سواس کا علاقہ فتح کر لیا۔ جب بایزید کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر امیر تیمور کی طرف رخ کیا، اور موسم گرما کے آغاز میں ہی اپنے فوجیوں کو لے کر انقرہ پہنچ گیا۔ عثمانی فوج میں بایزید کے بیٹوں کے ماتحت فوجی دستے بھی شامل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق بایزید کی فوج کی تعداد 85,000 تھی، تو دوسری طرف تیموری فوج میں 1,40,000 سپاہی تھے، جس میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے، اور ہندوستان سے لائے گئے 32 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ جب تیمور انقرہ کے اس میدان میں پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر وہ بایزید کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تیمور پیچھے ہٹ گیا، اور بایزید اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ بایزید اپنی فوج کے ساتھ تیمور کے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی، لیکن تیمور اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ جب بایزید کو تیموری لشکر کے بارے میں خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ تیمور اور اس کا لشکر ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے پیچھے انقرہ پہنچ گیا تھا۔ پیاسے اور تکے ہوئے بایزید کی فوج کو واپس انقرہ جانا پڑا۔ کچھ سپاہی تو پیاس اور گرمی کی وجہ سے ہی راستے میں دم توڑ گئے، جبکہ تیمور کی فوج تر و تازہ تھی۔
اس نے جنگی ترتیب میں اپنی فوجیں تیار کی۔ بہرحال بایزید میدان جنگ میں آ پہنچا تو تیمور نے بایزید کو اپنی فوج کے لیے پانی کے واحد ذریعے کا رخ موڑنے کے لیے فوج بیچ کر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ عثمانیوں کو لڑنا پڑا یا پیاس سے مرنا پڑا، پہلا حملہ تیمور نے کیا۔ سربیا کے گھڑ سوار دستے جو عثمانیوں کے ساتھ تعاون کے طور پر تیموری لشکر کے خلاف لڑ رہے تھے، انہوں نے ایک مؤثر چارج کے ساتھ جنگ کی، لیکن تیمور کے گھڑ سوار تیر اندازوں نے بایزید کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ہزاروں عثمانی مارے گئے اور تیمور جنگ جیت گیا۔ بایزید اپنے ذاتی گھڑ سوار محافظوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گیا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ تیمور نے اس کا پیچھا کیا اور اسے گھیر لیا۔ اس نے بایزید کو یرغمال بنایا اور اسے سونے کے پنجرے میں قید کر لیا۔ یہ واحد عثمانی سلطان بن گیا جو کسی دشمن کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ عثمانیوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی شکست نہیں پائی۔ بایزید یہ ذلالت برداشت نہ کر سکا اور 1403 میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے۔ بایزید کے بیٹوں میں لڑائی شروع ہوتی جس میں اس کے 2 بیٹے مارے گئے اور ایک فرار ہو گیا، اور بچ جانے والا محمد اول 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن جاتا ہے۔ دوسری طرف تیموری سلطنت 1405 میں تیمور کی موت کے بعد تیزی سے زوال پذیر ہوئی اور اس کی سلطنت بکھر گئی۔ تو دوستو، یہ تھی بیٹل آف انکارا کی کہانی۔ اب ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔